بہت غلط ہم لوگ جو ہے بزرگان دین کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں، صحیح معلومات لوگوں کو نہیں ہے۔ حضرت خواجہ اجمیری نے جو محنت کی ہے، لوگ کیا سمجھ رہے ہیں؟ وہ کوزہ لے لیے، وہ پانی لے لیے۔ حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے، ان کی کتاب ہے انیس الارواح، اور روحوں کا ساتھی، انیس الارواح۔ تو وہ ان کے پیر و مرشد عثمان ہارونی کے ملفوظات ہے اس میں، جو انہوں نے جمع کی ہے انیس الارواح میں۔ ایک باب نماز کا بھی ہے، تو حضرت لکھتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بڑا گناہ، سننے کی بات ہے دیکھیے، دنیا میں حضرت فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا گناہ اگر کوئی ہے تو نماز چھوڑنا ہے۔ دنیا میں اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہوتا، نماز چھوڑ، اور نماز کو چھوڑنا بھی نہیں، نماز کو اس کے شرائط اور آداب کے ساتھ ادا نہ کرنا ہے۔ دیکھ لیجیے نمازوں کا حال ہمارے پاس، پہلے تو مسلمانوں کا 15-20% حصہ نماز پڑھتا ہے، 80% تو ہے ہی نہیں ادھر، اور جو نماز پڑھ رہا ہے اس کا بھی برا حال ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے بڑا دشمن انسان کا اگر کوئی چیز ثابت ہوگی تو وہ نماز ہے۔ سب سے بڑا دشمن قیامت کے روز اگر کوئی ثابت ہوگا تو وہ نماز ہے، کہ اس کو صحیح پڑھا ہی نہیں، یا پڑھا بھی تو صحیح نہیں پڑھا۔ فرماتے ہیں وہ سب سے بڑا دشمن قیامت میں وہی ثابت۔ اب اندازہ لگائیے ان کی عبادت گزاری کا کیا عالم ہوگا۔ اور فرمایا کہ مریدین نے کہا کہ حضور یہ ہڈی چمڑی ایک ہو گئی آپ کی، نڈھال ہو گئے پورے، ہڈی چمڑی ایک ہو گئی۔ تو فرمایا اس خوف اور ڈر سے کہ جتنی نمازیں پڑھی ہیں میں نے قبول ہوتی کہ نہیں کی، اس ڈر سے میری یہ ہڈی چمڑی ہو گئی۔ اب اندازہ لگے کہ ان کی نمازیں کیسی ہوگی۔ اور یہ تو کوئی سناتا ہی نہیں، وہ کوزہ لیے، انا ساگر کوزے، وہ بھی کوئی چیز ہے۔ وہ کرامات تو ہر مومن کے ہوتے، بزرگان دین کے کرامات کی تو کوئی حد ہے، کوئی جو دیکھیے آپ ایم پی ہیں، آپ کسی غریب کو دوست بنا دیے تو وہ غریب کی حالت بدلیں گی نہیں بدلیں گی۔ آپ وزیر ہیں، آپ ایک بچپن کا غریب دوست تھا، اس کو دوست بنا دیے تو اس کا لباس بدلیں گا نہیں بدلیں گا، اس کی گاڑی بدلیں گی نہیں بدلیں گی، اس کا رہن سہن
اب آپ کے پاس جو ہے وہ دے رہے ہیں آپ. تو اسی طرح جب کوئی عبادت کر کے، ریاضت کر کے، محنت کر کے اللہ کے قریب ہوتا ہے اور اللہ اس کو چاہنے لگتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ دیتا اس کو. اب اللہ کے پاس کیا نہیں؟ وہی تو وہ حدیث ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا پیر بنتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. تو معمولی طاقت ہے یہ حضرت خواجہ اجمیری کے پاس کوئی فوج نہیں، کوئی فوج تھی ان کے ساتھ ملٹری نو، وہ مخالف میں ملٹری تھی. وہ راجہ وہ پرتھوی راج بول چند، وہ دلی میں تھا بول چند، اس کے پاس ملٹری تھی. پرتھوی راج کی ملٹری تھی، پورے راجے مہاراجے تو تنہا ہی نو. اب آج آپ لوگ 25 کروڑ ہونے کے باوجود تھر تھر کانپ رہے ہیں، کیا ہوتا ہے کیا؟ تنہا کیوں؟ اعتماد اللہ پہ، اللہ کی ذات پہ وہ اعتماد، وہ بھروسہ، وہ ایمان. اب آپ کا ہمارا ایمان کمزور ہوتا کہ نہیں؟ ایمان ہے وہ، جہاں شک آ گیا یقین چلے گیا، یقین گیا ایمان گیا. تو اللہ کی ذات پہ جو اعتماد تھا، اللہ کی ذات پر جو ایمان تھا ان کا، جو توکل ان کا تھا، وہ یہ سب سے بڑا سرمایہ تھا. زبردست طاقت ہو. اب انہوں کس سے ڈرتے؟ ڈر اور کچھ بھی نہیں، اللہ کی ذات پہ اعتماد ہے. اب آپ بھی کر کے دیکھیے، ہم لوگ بھی دیکھیے، ولایت بھی ایک کورس ہے. وہ جم کھل رہی ہوئی، وہ جم میں جا کے آپ 6 مہینے کا ایک کورس کرو، اس کے گولیاں کھاؤ، ٹیبلٹ کھاؤ، تو ہوتا ہے نا باڈی بڑھتی. اسی طرح اگر اللہ کا ذکر، وہ بھی ایک کورس ہے، ولی بننا بھی اس کا بھی ایک کورس ہے. ذکر کرو، پابندی کرو، صداقت کی زندگی گزارو، وہ کرامتیں ہوتی ہے. آپ کو بھی دیتا اللہ. تو ہم لوگ وہ کر رہے ہی نہیں، ادھر کوئی آ رہا ہی نہیں ادھر. سمجھے؟ اب آپ بہت سارے اولیاء کے بارے میں لکھا، حضرت کے بارے میں بھی لکھا جو حضور کے روضے پہ گئے تو جواب آیا. تو اب عام لوگوں کو سنائیں گے آپ جاؤ کیسے جواب آتا تھا؟ ارے بھائی آپ کو نہیں آ سکتا، آپ کو ہم کو نہیں آتا جواب.